ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل ہو کہ جب جب نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا تو پورا درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ میدان بدر میں سجا، جہاں مختصر سا لشکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تشریف فرما ہوا، اور دوسری طرف ایک جم غفیر ہے کفار ناہنجار کا، جو اس ناپاک سوچ اور اس ناپاک جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تھے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ سوچ لے کر یہ میدان میں آئے کہ آج کے اس معرکے کے بعد دنیا میں نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا رہے گا، نہ اسلام کا نام لینے والا رہے گا، اور نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حامی و مددگار رہے گا۔ یہ گندی سوچ لے کر اور یہ ناپاک عزائم لے کر یہ حضرات میدان بدر کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اس کے جلوے دکھائے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ عز و جل کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کی تائید و نصرت سے، اس کی مدد سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے جلوے میدان بدر میں نظر آئے، 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ ان 313 کے پاس کوئی لمبا چوڑا سامان حرب، سامان جنگ نہیں ہے، کوئی تلواروں کی اتنی فراوانی نہیں ہے، کوئی نیزے، بھالے، تیر، کمان، کوئی اتنا لمبا چوڑا سرمایہ ہے ہی نہیں۔ خود قرآن نے ذکر کیا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ 313 میدان میں اترتے ہیں، 1000 کا لشکر سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں پہنچتا ہے۔ اللہ کی مدد کس انداز میں آتی ہے؟ 14 حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ دوسری طرف 70 مارے گئے، 70 کو قیدی بنا کر لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مدد اور بہت بڑی نصرت تھی۔ جب یہ جنگ ہو گئی، اس جنگ میں بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے ابو جہل کو، ابو جہل بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ میدان بدر میں شکست سے دوچار ہونے کے چند روز بعد حتیم کعبہ، یہاں 2 کافر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ ایک کا نام ہے عمیر بن وہب اور دوسرے کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ عمیر یہ قریش کے ان افراد میں سے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ یہاں اس کے ساتھ جو معاملہ آیا نا، اس کے ساتھ جو معاملہ یہاں پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا وہب بن عمیر یہ بدر کے ان 70 قیدیوں میں تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قید کر کے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ میں لے گئے تھے۔ ان کی آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ عمیر کہنے لگا کہ صفوان، میں بدر میں جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ان کا سوچتا ہوں نا تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، دل دھک دھک کر کے بیٹھتا ہے۔ کس ذلت کے ساتھ ہم میدان سے شکست کھا کے آئے۔ حقیقت بھی ایسی تھی، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے نامی گرامی کافر مارے گئے۔ مکہ مکرمہ کا تقریباً کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد واصل جہنم نہ ہوا ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بدر کے نظارے، بدر کے واقعات یاد آتے ہیں۔ صفوان کہنے لگا حقیقت یہی ہے کہ جب سے ہم بدر سے واپس آئے ہیں نا، زندگی کا تو لطف ہی جاتا رہا، ہمیں وہ رہ رہ کر زخم تازے ہوتے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، اور فلاں فلاں ہمارے عزیز رشتہ دار وہ تو قید میں ہیں۔ عمیر کہنے لگا تو نے سچ کہا، اگر مجھ پر کچھ قرض وغیرہ نہ ہوتا کہ جس کو میں ادا نہیں کر سکتا، اور میرے بال بچے نہ ہوتے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جن کے برباد ہو جانے کا مجھے ڈر ہے، تو میں یہاں سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر کے یوں سارا ہی قصہ ختم کر دیتا۔ اس وقت دیکھو میرے پاس ایک بہانہ بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کی قید میں۔ صفوان نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگا سنو، تمہارے 2 ہی مسئلے ہیں نا، ایک تو یہ کہ تمہارا قرض ہے اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنے بال بچوں کی کفالت کی فکر ہے۔ تم اپنے ان دونوں معاملات کی ٹینشن چھوڑو، تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، جس کو جتنا بھی دینا ہے نا
میں تمہاری طرف سے رقم کی ادائیگی کر دوں گا، اور باقی رہا تمہارے بال بچوں کا معاملہ، اگر تمہیں کچھ ہوا، دیکھو اس وقت میں حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوں، یہ کعبۃ اللہ سامنے ہے، تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نا، تمہارے بچوں کی، تمہاری بیوی کی کفالت میں کرتا رہوں گا۔ عمیر جب یہ بات طے ہوئی نا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم میرے یہ دونوں مسائل حل کر دیتے ہو، میرے قرض کی ادائیگی کی صورت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، تو میں بسر و چشم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں بالکل دل سے تیار ہوں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے نکلوں گا۔ صفوان کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے یہ ساری باتیں قبول ہیں۔ عمیر کہتا ہے سنو، ابھی تو کام ہوا نہیں نا، ابھی تو میں یہاں سے جاؤں گا، مدینہ طیبہ کا سفر ہے، وہاں پہنچوں گا، وہاں پہنچ کر جو میں ایک ارادہ لے کر جا رہا ہوں، اس ارادے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھاؤں گا۔ تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ وعدہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری آپس کی بات ہوئی ہے نا، یہ آپس کی بات آپس میں رہے، کسی تیسرے کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ صفوان کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے بالکل قبول ہے، میں کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اب وہاں سے عمیر روانہ ہونے لگا، باہر نکل کر یہ کچھ اہل مکہ کو آواز دے کر کہتا ہے اے اہل مکہ، میں کسی سفر پر جا رہا ہوں اور تمہیں صرف کنایتاً ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا نا تو تمہیں ایک بہت بڑے واقعے کی خبر دوں گا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد یہ یہاں سے چلا، مدینہ طیبہ کا قصد کیا، اونٹنی پر سوار ہوا اور اپنی تلوار کو زہر کے ساتھ سینچ کر اپنے ساتھ لے چلا۔ زہر میں تلوار سینچنے کا ایک مقصد جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ویسے اگر تلوار کی ضرب لگے یا ویسے اگر خنجر وغیرہ کی ضرب لگے تو زخم بھر جانے کی توقع ہوتی ہے، علاج معالجے کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے نا اور یہ تلوار کی ہلکی سی خراش بھی لگ گئی تو جہاں زخم آئے گا نا، تلوار کے ذریعے زخم میں زہر سرایت کرے گا، تو جس کے زخم کے ذریعے زہر سرایت کر گیا اب اس کے زندہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ اپنی طرف سے یہ پوری تیاری کر کے چلا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ کچھ دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی حاضر ہیں، اور یہ حضرات آپس میں بیٹھ کر اللہ تعالی جل جلالہ نے جو میدان بدر میں مدد فرمائی تھی، نصرت فرمائی تھی، کس انداز میں کفار ناہنجار کو منہ کی کھانی پڑی تھی، یہ حضرات اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں نظر پڑی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عمیر اپنی سواری کو مسجد نبوی کے قریب کسی جگہ پہ باندھ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ ناپاک آدمی مدینہ طیبہ میں تلوار لے کر اس انداز میں کیوں گھوم رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا جائے کہ حضور، عمیر اس انداز میں تلوار لہراتا ہوا مسجد نبوی کے قریب موجود ہے۔ شاہ کونین نانا حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع پانے پر ارشاد فرمایا کہ عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ عمیر کو لایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمیر آگے آ جاؤ۔ عمیر کچھ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہو کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہتا ہے اللہ آپ کی صبح خیر کرے۔ یہ ذو معنی لفظ اس نے بولا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ان سے بہتر کلمات اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور وہ ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ خیر یہ سلام جو ہے نا السلام علیکم، یہ اہل جنت کا سلام بھی ہے۔ یہ بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کس ارادے سے یہاں مدینہ طیبہ میں آئے؟ عمیر کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ
کہ میرا بیٹا وہب آپ کی قید میں ہے، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر اگر تم واقعی اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو نا، یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ کیونکہ جب کسی کو قید سے چھڑانا ہوتا ہے تو وہ تو پھر عرض معروض والا انداز ہوتا ہے نا، تلواریں لہراتے ہوئے تھوڑا جایا جاتا ہے، تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ عمیر کہنے لگا ان تلواروں کا خدا برا کرے، ان تلواروں نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، ان کی وجہ سے تو آج ہم اس نوبت پر پہنچے ہیں۔ میرا تلوار لانے میں کوئی برا ارادہ نہیں ہے، میں تو صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کی بات کرنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو مرتبہ عمیر سے پوچھا عمیر جو مقصد لے کر آئے ہو نا اس مقصد کا اظہار کرو۔ عمیر کہتا ہے کہ نہیں، میرا اس کے علاوہ آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جب بات یہاں پہنچتی ہے نا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ عمیر اور صفوان حتیم کعبہ میں بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ جب اس نے واضح طور پر صاف صاف کھلی کھلی سیدھی سیدھی بات نہیں کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم کس کام کے لیے آئے یہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ عمیر کہنے لگا کہ میں نے جو دل میں تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر اگر تمہارا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے تو یہ بتاؤ جو تمہاری اور صفوان کی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ یہ فرمانے کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات بالکل واضح واشگاف انداز میں ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کر دی۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے ساری بات سن لی تو اب تو عمیر سکتے میں آ گیا نا، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور ہی کو تکتا چلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا کہ میں نے ایک بات جو صرف ایک آدمی کے ساتھ کی وہ بھی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کی، حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کی، کوئی آس پاس نہیں ہے، یہ مدینہ طیبہ میں بیٹھتے ہوئے کیسے جان رہے ہیں؟ جب یہ ساری بات سنی دل کی ظلمت، دل کی تاریکی، دل کا اندھیرا چھٹ گیا، عمیر کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا جس وقت میری اور صفوان کی آپس میں بات ہوئی تھی نا حتیم کعبہ میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو حتیم کعبہ میں جو کئی سو کلومیٹر کی مسافت پر جگہ موجود ہے وہاں بیٹھ کر ہونے والی گفتگو سے آگاہ فرمایا تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ عمیر جو چند لمحے پہلے دشمن رسول کی صورت میں آئے تھے، یہ عمیر جو کچھ وقت پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے تلوار لہرا رہے تھے، آج سرکار کے قدموں میں حاضر ہیں، اور یہ عمیر حضرت عمیر بنے، یہ عمیر سیدنا عمیر بنے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے مرتبہ صحابیت عطا فرمایا۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ عمیر اب تمہارا مسلمان بھائی ہے، اپنے اس بھائی کو دین کے مسائل سمجھاؤ اور سنو، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے غیبوں پر باخبر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، اللہ تعالی کی عطا سے غیبوں پر باخبر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں،
اس پر شہادت آیت و وحی و اثر کی ہے۔ اللہ نے ساری غیبی چیزیں منکشف فرما دی اپنے محبوب کے لیے، اس پر دلیل چاہیے؟ قرآن کی آیتیں پڑھ دو، سرکار کے ارشادات پڑھ دو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تمہیں بتائیں گی، آیات قرآنیہ تمہیں بتائیں گی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو کول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے، یعنی ابھی کو بات کرنے والا بھی موجود نہیں تھا، ابھی کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آنے والوں نے کیا کہنا ہے اس کی اطلاع بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر وما غبر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک نازل فرمایا نا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس قرآن ہی میں ارشاد کیا جا رہا ہے یہ جو قرآن ہے نا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس قرآن میں نہ ہو۔ جب ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں ہے، قرآن تمام چیزوں کی تفصیل لے کر نازل ہوا۔ جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن تو نازل کر دیا، جس پر نازل کیا وہ محبوب جانتے ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اس محبوب کو خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ نبی صاحب قرآن ہے تو قرآن کے لفظ لفظ سے آگاہ ہے، قرآن کے حرف حرف سے آشنا ہے، قرآن کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ جس کا اس نبی کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سارے کے سارے قرآن کا علم ان کو عطا کیا نا، تو قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروا دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی جو اس محبوب سے چھپانے والی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف آئیں تو قرآن پاک نے بڑے واضح الفاظ میں کئی ایک مقامات پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا بیان فرمایا، اور اپنے انبیاء کو علمی اعتبار سے کن کن درجات سے نوازا ان کا روشن بیان فرمایا۔ اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے پیارے حبیب اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ساری چیزیں سکھا دی۔ ما لم تکن تعلم، ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتے، یہ تو کھل کھل کے بتاتے ہیں، واضح واضح طور پر بتاتے ہیں، یہاں تک کہ کتب صحاح میں اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ ایک صاحب ہیں جن کے نسب پر تان کیا جاتا تھا، نسب پر تان سے مراد ان کے والد کے بارے میں کلام کیا جاتا تھا کہ یہ اپنے والد کے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، جس جس چیز کے بارے میں آج پوچھنا چاہتے ہو نا مجھ سے پوچھو۔ یہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میرا والد کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی خبر کوئی اور کیسے دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، یہ جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ جن کے آخر میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا، ہاں رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے
اسے یہ علم عطا فرماتا ہے۔ آپ بتائیے کس رسول سے رب ناراض ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سارے ہی رسولوں سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمام رسولوں کو علم عطا فرمایا، علم غیب سے نوازا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اے عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے ہی تمہیں غیب کی خبریں بتاتا رہے، ہاں اللہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے رسولوں میں سے چنا ہوگا، اپنے رسولوں میں سے منتخب کیا ہوگا، تو کیا ایسا متصور ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر بہت سارے انبیاء کو تو منتخب کیا ہو، جو انبیاء کے امام ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو انبیاء کے بھی آقا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جن کے صدقے اللہ تعالی جل جلالہ نے بقیہ کو تاج نبوت عطا کیے، کیا ایسا متصور ہے کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ دیا ہو، دیگر کو عطا کر دیا ہو؟ یقیناً ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا شریف جلد 1 صفحہ 69، لما تجلی اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخ۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی جل جلالہ نے کوہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی، اس کے بعد تجلی دیکھنے کے بعد فلما تجلی ربہ للجبل، یہ تجلی جب نازل کی گئی نا، اس تجلی کا مشاہدہ کرنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی بینائی میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا تھا، اس قدر آپ کی بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا کہ آپ تاریک رات میں صاف پتھر پر ایک چلنے والی چینٹی کو آپ 30 میل کی مسافت سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کمال ہے نگاہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود سوچئے، جو سید الانبیاء ہیں، وہ نبی کہ جن کی امت میں آنے کی تمنا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کرتے ہیں، اس نبی کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو عزتیں عظمتیں عطا فرمائیں، ان کا اندازہ کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، عالم علم دو عالم ہے حضور۔ جی ہاں، ہمارے آقا دو جہاں کے خزانوں کے مالک ہیں، اور دو جہاں میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجیے۔ سرکار کو کیا بتائیں حضور، ہم کس تکلیف میں، ہم کس کرب میں، ہم کس اذیت سے دوچار ہیں، ان کے سامنے جا کر ہم کیا بات کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں علم عطا فرمایا۔ عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجیے۔ آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ تو اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ہم فقیر، بے کس، بے نوا، جب اللہ تعالی جل جلالہ آپ کے سر پر تاج شفاعت سجائے گا نا، آپ کو منصب وجاہت عطا فرمائے گا، حضور ہم غریبوں کو یاد رکھیے گا، ہم فقیروں پر بھی نظر رحمت فرمائیے گا، اور قیامت کے دن اپنے قدموں میں جگہ عطا کروا دیجیے گا۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں شفاعت کی بھیک عطا فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بینائی کے بارے میں بھی آئیے اپنی امی جان کی بات سنتے ہیں۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مومنوں کی ماں۔ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں۔ ہماری امی جان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمہ کما یرا فی الضوء۔ علامہ زرقانی نے مواہب میں اس کو ذکر کیا، خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسا کہ روشنی میں دیکھتے تھے۔ کیا تاریکی کیا اجالا، یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں۔ اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کم روشنی ہو پھر بھی اسی طرح سے رستہ سجائی نہیں دیتا، کم روشنی ہو کتاب سامنے پڑھی ہو ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن یہ نبی یہ عام آدمی تھوڑی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ سرکار جس طرح روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی پیاری حقیقت آپ کے سامنے رکھوں، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 59، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی ہی کتابوں میں سرکار کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسمیہ ارشاد فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم۔ ویسے بھی سرکار فرما دیں، ایک مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے اپنے آقا کی بات سے؟ لیکن ہمارے آقا کا انداز دیکھیے، قسمیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پر مخفی ہے، میں تو تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ پیچھے صفیں باندھے کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عبادات مخفی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ایک ہے سیدھا سیدھا رکوع، ہیئت رکوع، رکوع کی حالت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے رکوع کے انداز کو بھی جانتے ہیں۔ خشوع کہا جاتا ہے قلبی کیفیت کو، دلی حالت کو۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، کوئی عبادت کے دوران ہی ریاکاری کی طرف نکل جاتا ہے، کسی کے دل میں دکھاوا آ جاتا ہے، کوئی نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے قلبی خیالات منتشر ہوتے ہیں، کبھی ادھر کی بات آ گئی، کبھی ادھر کی بات آ گئی، کبھی ادھر کا خیال آ گیا، کبھی ادھر کا خیال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کتنی عزتیں عطا فرمائی، کیا عظمتیں عطا فرمائی، کیا مقام رفیع عطا فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے رکوع کو بھی جانتے ہیں، ان کے خشوع کو بھی جانتے ہیں، ان نماز کی ظاہری حالت کو بھی جانتے ہیں، اور نیت کیا ہے، توجہ کس طرف ہے، ارادہ کس طرح کا ہے، سوچ کس طرح کی ہے، کس ذہن کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار قلبی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو عبادت پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے، نماز پنجگانہ ادا کرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی محبت قرآن نصیب فرمائے، سرکار کے مبارک چہرے کا صدقہ، محبوب کی مبارک نگاہ کا واسطہ اللہ تعالی جل جلالہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی جلد 2 صفحہ 57، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ کیا اعجاز ہے محبوب کی مبارک نگاہ کا، کیا انداز ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ با کمال کا، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے کس قدر رفعتیں عطا فرمائیں محبوب کی دور بھی نگاہ کو۔ یقین جانیے یہ نگاہ ویسے تو جھکی جھکی ہوتی تھی، لیکن جس طرح کسی نے کہا نا نیچی نظریں کل کی خبریں، حقیقت ایسی ہے، محبوب کی نگاہ تو جھکی ہوتی تھی لیکن کائنات کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں تھی جو اس نگاہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث شریف، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 390، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا، یہ جتنی بھی زمین ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ ساری زمین لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دی۔ اب ساری زمین سامنے، میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھ لیا، میں نے اس کے مغارب کو بھی دیکھ لیا، میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا، میں نے اس کا مغرب بھی دیکھ لیا، زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ کنز الامال جلد 11 صفحہ 420، زرقانی جلد 7 صفحہ 204، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کو میرے سامنے کر دیا، میں نے دنیا کو اور جو کچھ بھی دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس سب کو جان لیا۔ اور پھر اس کے بعد کے کلمات بڑے پیارے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، یہ میرا ہاتھ میرے سامنے ہے نا، اب یہ بتائیے یہ میری ہتھیلی ہے، جب یوں اس انداز میں ہتھیلی کو سامنے رکھتا ہوں تو اس کی کون سی چیز ایسی ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے؟ کون سی لکیر کس طرف جا رہی ہے؟ سب میرے سامنے۔ میرے ہاتھ کی لکیریں کتنی ہیں؟ سب میرے سامنے ہے۔ بڑی کتنی ہے؟ وہ بھی سامنے ہے۔ چھوٹی کتنی ہے؟ وہ بھی سامنے ہے۔ جو کچھ بھی ہے نا وہ سارے کا سارا میرے سامنے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کأنما انظر الی کفی ہادی، جس طرح میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں نا، اسی طرح میں نے ساری کی ساری دنیا کا مشاہدہ فرما لیا۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس محبت کی دنیا کی سیر کرتے 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 آپ کے سامنے ایک ایسا منفرد واقعہ رکھنے جا رہا ہوں، ایسی پیاری حدیث مبارکہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 390۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن اخطب انصاری اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا احفظنا۔ جناب عمر بن اخطب انصاری اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، نماز ادا کر لی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، ممبر پہ تشریف فرما ہو کرنا سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔
یہ خطبہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ کیسا پیارا خطبہ ہے، مجمع ہے کہ منتشر ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی جتنا بھی شیریں لسان ہو نا، جتنی بھی میٹھی گفتگو کرنے والا ہو، آدھے گھنٹے کے بعد ویسے ہی ہم گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یار پتہ نہیں کب یہ بات پوری ہوگی۔ گھنٹے سے بات آگے نکلے گی نا تو طبیعت میں ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کئی تو ایسے ہی اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیفیت کیا ہے؟ نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، اور یہ خطبہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے آتے ہیں، نیچے تشریف فرما ہو کر نماز ظہر پڑھاتے ہیں۔ نماز ظہر پڑھانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما ہو گئے، دوبارہ خطبہ شروع ہو گیا۔ جب دوبارہ خطبہ شروع ہوا نا، یہ بات چلتے 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 عصر کا وقت آ گیا۔ محبوب پھر نیچے تشریف فرما ہوئے، نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد دوبارہ پھر منبر پر تشریف فرما ہو گئے، ایک دفعہ پھر خطبہ شروع، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ کیجئے نا، سال میں سب سے چھوٹے دن کا حساب بھی آپ کر لیجئے، سب سے چھوٹا دن ہوگا سال کا جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا دن بھی اتنا چھوٹا تو نہیں ہوگا نا کہ 2-4 گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہو۔ ظہر تک پہلا حصہ ہوا، نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر خطبہ شروع ہو گیا۔ عصر کا وقت آیا، نماز ادا کی، پھر خطبہ شروع ہو گیا۔ مغرب تک یہ خطبہ جاری رہا۔ اس خطبے میں کیا تھا؟ اس کو سننے سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت کی وہی بات یاد آتی ہے نا کہ اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ کیا پیارا خطبہ تھا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہو، حضور تھوڑا سا وقفہ ہی دے دیں، کو تھوڑی سی بریک ہو جائے، کو کھا پی لیں، کو گھر سے ہو آئیں، کو باقی حضرات کی خبر لے لیں۔ کوئی کسی طرف سے بات نہیں آئی۔ صحابہ ہیں کہ جناب محبوب کا دیدار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، سرکار کے مبارک خطبے کے کلمات بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بیان کیا ہوا؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ 2 صحابہ ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور یہ صحیح مسلم صحاح ستہ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کیا کیا ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہر چیز کی خبر دی، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اور پھر کہتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سب سے بڑا عالم پتہ کون ہوتا تھا؟ سب سے بڑا عالم وہ کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دن کے خطبے کی زیادہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ سرکار نے ایک ایک چیز سے پردہ اٹھایا نا، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ذکر کر دیں۔ اور یہ تو ایک حدیث آپ کے سامنے اس انداز کی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچی۔ کئی ایک روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ جن میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے انداز میں ایک ایک چیز سے پردہ اٹھایا۔ آئیے صحابی رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی سنتے چلیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 453 پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، سرکار ایک دن ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، گفتگو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ مخلوق کی ابتدا سے۔ مخلوق کب بنی، وہاں سے گفتگو شروع ہوئی، بات چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم،
وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ. بات ابتدائے خلق سے چلی، محبوب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. مخلوق کی ابتدا سے انتہا تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات ہمارے سامنے بیان فرما دی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں. اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے بات فرمائی ہو وہ بات ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہوئی ہو. صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 102. بدر کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں تشریف فرمائے. نشان لگ رہے ہیں، ہذا مصرع فلان، یہ جو جگہ ہے نا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے. وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، سرکار زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر بتا رہے ہیں، محبوب اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر بتا رہے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، کل فلاں مرے گا، یہاں اس کی لاش گرے گی. راوی کہتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم کوئی ایک کافر بھی ایسا نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہو یہاں گرے گا وہ ادھر گر گیا ہو، یہ یہاں گرے گا وہ ادھر گر گیا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے گرنے کی جو جگہ بتائی اس کی لاش وہیں آ کر گری. کیوں نہ ہو، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اللہ تعالی ہمیں اس مقدس بارگاہ کا با ادب رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا ادب نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، اپنے محبوب بندوں کا با ادب رکھے. سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھا، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور اس دعا پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر میں زبا تمہارے لیے، بدر میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے